میں ہوں اریحا اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں اریحا کہانیاں۔ بہت ہی اچھی کہانیوں کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور کہانی کو لاسٹ تک ضرور دیکھا کریں۔ میرا نام نگینا ہے۔ میں چونکہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی کیونکہ ماں باپ زیادہ امیر نہیں تھے، ایک متوسط گھرانہ تھا ہمارا، بس گزر بسر اچھا ہو جاتا تھا۔ میں اپنی ماں کے گھر 12 سال بعد پیدا ہوئی۔ میرا اور کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ غریب ہونے کی وجہ سے انہوں نے مجھے پڑھایا بھی نہیں تھا۔ میں پڑھ لکھ نہ سکی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں بڑی ہوتی گئی تو میری ماں کو میری شادی کی فکر ہونے لگی۔ ایک متوسط گھرانے سے میرے لیے رشتہ آیا تو میری شادی قاسم سے ہو گئی۔ قاسم کچھ زیادہ محنتی نہیں تھا، وہ ایک فیکٹری میں چوکیدار کا کام کرتا تھا۔ میری ساس بھی چونکہ فوت ہو چکی تھی جبکہ سسر حیات تھے اور سارا دن چارپائی پر پڑے رہتے تھے کیونکہ وہ بیمار تھے، اور جتنے پیسے ہوتے میرے سسر کی دوائی دارو میں لگ جاتے تھے یا قاسم اپنی دوائی لے آتا تھا کیونکہ وہ بھی دمے کا مریض تھا۔ گھر کے اخراجات تب بڑھے جب میرے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ پھر میں نے لوگوں کے کپڑے وغیرہ سینے شروع کر دیے کیونکہ مجھے سلائی آتی تھی اور گھر کے اخراجات چلانے لگی۔ محلے کی عورتوں سے بھی میری سلام دعا اچھی طرح بڑھ گئی کیونکہ کسی کو بھی اگر کوئی کام ہوتا تو میں ان کا کام کر دیتی اور وہ بدلے میں مجھے کچھ کپڑے اور سالن وغیرہ دے دیا کرتے تھے۔ اسی طرح گزر بسر اچھا ہو جاتا تھا۔ خیر ہوتے ہوتے میری بیٹی مریم 3 سال کی ہوئی کہ میرے شوہر کی وفات ہو گئی۔ وہ چونکہ دمے کا مریض تھا، اب تو میرے سر پر اور زیادہ بوجھ بڑھ گیا کہ ایک بیٹی بھی تھی اور میں بیوہ بھی۔ میری اپنے ماں امی ابو بھی وفات پا چکے تھے، لیکن یہ شکر تھا کہ چھت اپنی تھی۔ اب بیمار سسر، میں اور میری بیٹی گھر میں ہوتے تھے۔ اسی طرح محنت کرتے کرتے ہاجرہ 5 سال کی ہو گئی اور میں نے اسے اسکول میں داخل کروا دیا۔ محلے کی بڑی بوڑھیوں نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ تم دوبارہ شادی کر لو، لیکن میں انکار کرتی رہی۔ پھر ایک دن میرے سسر بھی وفات پا گئے۔ اب گھر میں بالکل اکیلی اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتی تھی۔ محلے کی آپا جی میرے لیے ایک رشتہ لے کر آئیں، رشید کا۔ رشید فروٹ کی ریڑھی لگاتا تھا اور اس کی بیوی بھی فوت ہو چکی تھی، اس کے بچے نہیں تھے، تو آپا جی نے مجھے سمجھا کر میری شادی رشید سے کروا دی۔ اب میں اپنے گھر میں ہی رہتی تھی۔ رشید صبح ہوتی تو فروٹ لینے منڈی چلا جاتا اور پھر گھر آ کر ناشتہ کر کے ریڑھی لے کر چلا جاتا۔ اسی طرح لوگوں کے کپڑے سیتی تھی۔ رشید میرے ساتھ ساتھ میری بیٹی ہاجرہ کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتا تھا اور ہاجرہ بھی اس سے کافی مانوس ہو گئی تھی۔ رشید میری بیٹی کے لیے جب کام سے آتا تو اس کے لیے چیزیں وغیرہ لے کر آتا، چاکلیٹس اور بہت ساری چیزیں۔ اس کا بہت خیال کرتا اور اسے بہت پیار کرتا۔ اب وہ 7 سال کی ہو گئی تھی تو میرے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ پہلے میں اسے اسکول چھوڑ آیا کرتی تھی اور اسے لے بھی آتی تھی، لیکن اب بیٹا ہونے کی وجہ سے میں نہیں جا سکتی تھی۔ رشید ہاجرہ کو چھوڑنے بھی جاتا تھا اور دوپہر کو اسے لے بھی آتا تھا۔ ایک دن میری ایک بڑی پرانی دوست میرے گھر آ گئی ملنے کے لیے۔ اس کے حالات مجھ سے کچھ بہتر تھے۔ وہ اپنے گھر میں صحیح کھاتی پیتی تھی، لیکن میں غریب ہونے کی وجہ سے وہ مجھ سے کم ملتی تھی۔ ایک دن وہ میرے گھر آئی تو رشید گھر پر ہی تھے۔ رشید اسے بہت گھور گھور کر دیکھ رہا تھا تو میری سہیلی نے کہا کہ لگتا ہے کہ تمہارے شوہر کو میرا تمہارے گھر آنا اچھا نہیں لگا اور مجھے یہ شخص کوئی اچھی نیت کا نہیں لگ رہا۔ تو میں نے کہا کہ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ خیر میں نے کھانا پکایا اور ریحانہ میری دوست کو کھلایا اور چائے وغیرہ بھی پلا کے
اسے اس کے گھر بھیجا۔ خیر زندگی اسی طرح چلنی شروع ہو گئی۔ ہاجرہ 12 سال کی ہو گئی۔ وہ 7ویں کلاس میں پڑھتی تھی۔ رشید نے مجھے کہا کہ تم گھر میں بیٹھی کام کرتی ہو تو تھک جاؤ گی، میں ہاجرہ کو چھوڑ آیا کروں گا اور لے بھی آیا کروں گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ رشید سے میرا ایک بیٹا بھی ہو چکا تھا، وہ 4 سال کا تھا۔ اب میں بچے کو گھر سنبھالتی تھی اور رشید ہاجرہ کو اسکول چھوڑ بھی آتا تھا اور دوپہر ٹائم جا کر لے بھی آتا تھا۔ میرے دل میں تو ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن تو وقت اسی طرح چلنے لگا۔ لیکن اس کی نیت میں کس طرح فتور آ گیا یہ تو مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ ہاجرہ کو ماہواری آنا شروع ہو گئی کیونکہ وہ 8ویں کلاس میں تھی۔ ایک دن وہ میرے پاس لیٹی اور اس نے کہا کہ امی مجھے ادھر پیٹ میں درد ہو رہی ہے۔ تو میں نے اسے انڈا بوائل کر کے دیا اور گرم دودھ بھی دیا کہ ابھی بچی جوان ہوئی ہے تو بچیوں کو ایسے مسئلے ہو جاتے ہیں۔ ہاجرہ نے چونکہ قرآن پاک پڑھ لیا ہوا تھا اور وہ اسکول کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی تھی اور میرے ساتھ گھر کی ذمہ داریوں میں بھی ہاتھ بڑھانے لگ گئی تھی۔ وہ اپنے بھائی سے بھی بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ اب مجھے میری یہ چھوٹی سی دنیا بہت اچھی لگنے لگ گئی تھی، لیکن گھر کو آگ لگا دی گھر کے ہی چراغ نے۔ میرے اپنے ہی گھر میں سانپ پل رہا تھا جس نے مجھے ایسا ڈسا کہ مار ہی ڈالا۔ میری بیٹی کا ستیلا باپ اس پر بہت شفقت اور مہربانی کرتا تھا، جبکہ مجھے اس کی شفقت سے ڈر لگتا رہتا۔ وہ میری بیٹی کو خود اسکول چھوڑنے اور لینے جاتا۔ ایک بار مجھے اس کی ٹیچر کا فون آیا کہ آپ کی بیٹی کچھ دنوں سے گھنٹہ گھنٹہ لیٹ اسکول آ رہی ہے اور کلاس روم میں بے ہوشی کی حالت میں رہتی ہے۔ کل آپ اسکول آئیں، مجھے کچھ اہم چیزیں آپ کو دکھانی ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی کہ خدا خیر کرے۔ میں بہت گھبرائی ہوئی، چادر لی اور اسکول چلی گئی۔ ٹیچر نے مجھے میٹنگ روم میں بٹھا دیا اور کچھ دیر بعد میرے پاس آئی اور بولی کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہاجرہ آج کل لیٹ کیوں آ رہی ہے؟ تو میں بولی کہ میں تو اسے ٹائم پر اسکول بھیج دیتی ہوں۔ اور پھر ٹیچر نے کہا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں؟ تب تو میری اور جان نکل گئی کہ خدا خیر کرے۔ میرا پورا شک رشید پر جا رہا تھا کہ یہی اسے چھوڑنے اور لینے جاتا ہے۔ میرے ذہن میں اس کے لیے ایک عجیب سا خوف بھرا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں تھا کہ ٹیچر کوئی ایسی ویسی بات نہ کہہ دے۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب ٹیچر نے مجھے الماری میں سے ایک موبائل دیا تو میں موبائل دیکھ کر حیران ہو گئی۔ تو میں نے پوچھا مس یہ کس کا موبائل ہے؟ تو ٹیچر بولی کہ یہ تمہاری بیٹی کے بیگ سے ملا ہے۔ میں حیران و پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا میڈم جی یہ اس کے پاس کہاں سے آیا؟ میں نے تو اس کو موبائل لے کر نہیں دیا تھا۔ تو وہ بولی کہ میں نے ہاجرہ کو اپنے پاس بٹھایا اور بڑے پیار سے اسے پوچھا کہ یہ تم نے کہاں سے لیا ہے؟ پہلے تو وہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ خیر میں نے غصے سے ذرا ڈانٹتے ہوئے کہا کہ بتاؤ یہ کس نے دیا ہے؟ تم تو پھر اس نے مجھے بتایا کہ میری دوستی میری سہیلی کے بھائی سے ہو گئی تھی۔ وہ اس کو اسکول چھوڑنے آتا تھا تو میں اسکول سے نکل کر اس کے ساتھ چلی جاتی تھی اور پھر وہ مجھے لے کر کہیں گھومنے پھرنے چلا جاتا تھا۔ پھر اس نے مجھے فون لے کر دیا اور میں چھپ چھپ کر اس سے باتیں کرنے لگی۔ جب ٹیچر مجھے یہ سب باتیں بتا رہی تھی تو میں بدحواس ہو کر بیٹھ گئی۔ اب مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کے آگے کیا بولوں۔ میرے ذہن میں تو رشید کا ہی ایک سین چل رہا تھا کہ ہو نہ ہو اس نے کوئی غلط کام میری بیٹی کے ساتھ کر دیا ہے۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہ تو کوئی اور ہی بات تھی۔ اب ہاجرہ اپنی کلاس میں تھی۔ ٹیچر نے اسے میٹنگ روم میں بلایا
اور میرے سامنے ساری بات کروائی، تو وہ گردن نیچے کر کے چپ کر کے بیٹھی رہی اور کچھ نہ بولی۔ میں اس کو لے کر گھر آ گئی اور بہت رونے لگی کہ اتنے میں رشید آ گیا اور بولا کہ کیا ہوا ہے؟ تو میں نے جلدی جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا کہ کچھ نہیں، بس آج امی کی یاد آ رہی تھی۔ پھر دوسرے دن میں نے ہاجرہ کو اسکول نہ بھیجا۔ میں اس کی ٹیچر کو بتا آئی تھی کہ میں اس کو کچھ دن اسکول نہیں بھیجوں گی، لیکن جب میں نے چھٹی کا نام لیا تو ہاجرہ کی تو جان پہ بن گئی۔ اس کی جان نکلنا شروع ہو گئی کہ نہیں، مجھے اسکول جانا ہے۔ وہ باضد ہو گئی اور زبردستی کرنے لگی۔ اس کی زبردستی کرنے کی وجہ سے مجھے کچھ ایسا طوفان آتا ہوا محسوس ہوا کہ خدا خیر کرے۔ خیر میں نے بہت روک کر اسے گھر رکھا تو اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا۔ میں نے بہت دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اس نے دروازہ نہ کھولا اور کمرے میں پڑی روتی رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے چونکہ اس کا موبائل بھی اپنے پاس رکھا ہوا تھا تو اس پر اس لڑکے کی کال آئی۔ میں نے کال اٹینڈ نہ کی۔ اسی طرح اس نے 8-10 بار کال کی۔ پھر اس نے مجھے میسج کیا کہ ہاجرہ اسکول نہیں آنا۔ میں نے میسج میں جواب دیا کہ نہیں، تو پھر اس نے میسج آنا شروع ہو گئے۔ اب میں ہاجرہ بن کے اس کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ چلو اچھا، میں اسکول کے باہر والی دکان پہ تمہیں ملتی ہوں، تم ابھی آؤ۔ میں گھر میں تالا لگا کر وہاں گئی تو وہاں وہ کھڑا تھا۔ میں اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور میں نے اس سے کہا کہ میں ہاجرہ کی ماں ہوں۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک دم چونک گیا اور چپ ہو کر کھڑا ہو گیا اور ہکلانے لگا کہ وہ آنٹی جی، وہ اس طرح بول رہا تھا جیسے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہے، یہ اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہے۔ خیر میں نے اسے بتایا کہ میں نے ہاجرہ کو اسکول سے اٹھا لیا ہے، اب وہ اسکول نہیں آیا کرے گی۔ اتنا سننا تھا کہ وہ پیچھے پلٹا ہی نہیں اور آگے کی طرف جلدی سے چلا گیا۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ میں نے ہاجرہ کو گھر میں ٹیوشن رکھ دی کہ میں محنت کر کے اس کو گھر میں پڑھا لوں گی، لیکن اب اس کو اسکول نہیں بھیجوں گی۔ رشید مجھ سے بار بار پوچھ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے، تم مجھے کیوں نہیں کچھ بتا رہی ہو؟ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، اور یہی کہا کہ ٹیچر نے کہا ہے کہ اس کو زیادہ محنت کی ضرورت ہے تو اس کو گھر پر ٹیچر لگوا دیں۔ ایک دن مجھے ٹیچر کا اسکول سے فون آیا اور انہوں نے پھر مجھے اسکول بلوایا۔ اب تو ہاجرہ بھی اسکول نہیں پڑھتی، تو وہ تو اب کالج جاتی ہے، تو ٹیچر کو مجھ سے کیا کام پڑ گیا ہے؟ میں یہی سوچتے ہوئے جا رہی تھی۔ جب وہاں پہنچی تو ٹیچر سے سلام دعا ہوئی۔ ٹیچر مجھے میٹنگ روم میں لے کر بیٹھ گئی اور بتانے لگی کہ جس لڑکے سے ہاجرہ کی بات تھی وہ پکڑا گیا ہے، پولیس نے اسے پکڑ لیا ہے۔ تو میں بہت زیادہ حیران ہوئی کہ پولیس نے اسے کیوں پکڑا ہے؟ تو ٹیچر نے جواب دیا، تو ٹیچر نے مجھے ساری بات بتائی کہ یہ لڑکیوں کو ہیراس کرتا ہے اور انہیں اپنے پیار میں ورگلا کر انہیں نشہ آور چیزیں دیتا ہے اور پھر انہیں اغوا کر کے لے جاتا ہے اور بیچ دیتا ہے۔ اس لڑکے نے اس اسکول کی اور بھی کافی لڑکیوں کے ساتھ یہ کام کیا۔ یہ سب سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تو ٹیچر نے بتایا کہ یہ ایک بہت بڑا گینگ تھا جو کہ پکڑا گیا ہے، اور آپ اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کی عزت کو بال بال بچا لیا۔ میں واقعی وہاں پر بیٹھی اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ میں تو ایک بیوہ تھی اور یہ ایک یتیم بچی تھی۔ رشید اس کا سگا باپ تو نہیں تھا، لیکن اس نے اس کو اپنی بیٹی ہی بنا کر رکھا تھا اور میرے ذہن میں اس کا ایک الگ ہی امیج بن چکا تھا۔ ہاجرہ کو میں نے گھر آ کر ساری بات بتائی
تو وہ بھی بہت شرمندہ ہوئی اور مجھ سے معافی مانگی کہ امی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اب آئندہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اب ہاجرہ نے کالج میں داخلہ لے لیا اور لے جانے اور چھوڑنے کے لیے میں نے اسے وین لگوا دی۔ اب میں اس پر پورا دھیان بھی رکھتی تھی اور محنت بھی زیادہ کرتی تھی تاکہ میری ہاجرہ پڑھ لکھ کر ایک اچھی انسان بن جائے۔ رشید نے کمیٹیاں ڈالی ہوئی تھیں کہ ہاجرہ بڑی ہو گئی ہے، اب اس کی شادی کرنی ہے۔ وہ ایک بہت محنتی انسان ہے، ایک بہت اچھا انسان۔ اس نے اور میں نے دونوں نے مل کر ان بچوں کی پرورش کی۔ ہاجرہ گریجویشن کر رہی ہے اور اذان اب 8ویں کلاس میں پڑھتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں چونکہ دوسری شادی کو ایک بہت ہی غلط رنگ دیا جاتا ہے، جبکہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اگر کوئی بیوہ ہے اور اس کے بچے ہیں، پہلے تو کوئی مرد اس کو قبول ہی نہیں کرتا، اور اگر کوئی مرد بچوں والی عورت سے شادی کر ہی لے تو عورت کا دل دھڑکتا رہتا ہے اس مرد کے لیے، اور اگر کوئی رشید جیسا نیک انسان نکل بھی آئے تو بھی شک کی دیوار کھڑی رہتی ہے۔ بہت ہی اچھی کہانیوں کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے پیارے پیارے کمنٹ سے بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ جزاک اللہ۔